السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ میں شہر کے مغربی دروازے سے باہر نکلوں گا اور اسی سے واپس آؤں گا۔ یہ ساری کارروائی انتہائی رازداری اور خاموشی سے مکمل ہونی چاہیے تاکہ منگولوں کو میرے جانے اور واپسی کی ذرا سی بھی خبر نہ ہو سکے۔ ان الحق نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ آنے والی شب کے پہلے حصے میں نظام الدین اور آرد زوزنی دونوں اپنے لشکر کو لے کر اترار شہر سے نکلے اور چنگیز خان کے سالار توشی خان کا برق رفتاری کے ساتھ رخ کیا تھا۔ دوسری طرف توشی خان اترار شہر سے 7 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کی بستیوں کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا، لیکن ابھی اس نے زیادہ لوٹ مار نہیں کی تھی، صرف ایک ہی بستی کو لوٹا تھا کہ اچانک نظام الدین اور آرد زوزنی اس کے سر پر پہنچ گئے اور جاتے ہی وہ توشی خان کے لشکر پر طوفان کی طرح بدبختی کے عذاب پھیلا کر تباہی کے جھاڑو پھیرتے اور سمندر کے جلالی طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے توشی خان بھی ان پر وحشت بھرے چھلاؤں، نفرت بھرے بگولوں اور خوفناک طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک دونوں کے درمیان ہولناک ٹکراؤ ہوا۔ آخرکار نظام الدین اور آرد زوزنی نے ایک طرح سے توشی خان کو دو اطراف سے گھیر کر اس کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہ صورتحال یقیناً توشی خان کے لیے بڑی نازک تھی۔ وہ خود بھی دیکھ رہا تھا کہ حملہ آوروں کے سامنے ان کے لشکر کی حالت غیر محفوظ بھیڑوں اور ظلمت خانوں کی ویرانیوں کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد توشی خان شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر تک نظام الدین اور آرد زوزنی نے اس کا تعاقب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکر کو روکنے کے بعد جب نظام الدین اور آرد زوزنی واپس مڑنے لگے تب سلطان علاؤالدین کے ہرکاروں میں سے ایک قاصد تاریکی میں وہاں نمودار ہوا۔ اس نے نظام الدین کے پاس آ کر اپنا گھوڑا روکا، اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی اور پھر نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے تعظیم سے کہنے لگا، امیر محترم، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے توشی خان کی اس مہم کو اپنے ساتھی آرد زوزنی کے ساتھ بڑے شاندار انداز میں سر کر لیا ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو ایک اور مہم بھی فتح ہونے کے لیے آپ کی منتظر ہے اور اس مہم کو بھی آپ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے کامرانی سے سر کرنے میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارہ جب خاموش ہوا تو نظام الدین نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، تمہارا اشارہ کس طرف ہے؟ اس پر آنے والا ہرکارہ بولا، آپ کو خبر ہوگی کہ توشی خان کے ساتھ جو آپ کا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا جس میں سلطان بھی شامل تھے، تو اس کے دوران آپ کے ہاتھوں چنگیز خان کا ایک سالار اربوش خان مارا گیا تھا۔ وہ اربوش چنگیز خان کے داماد تفجار کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا ایک اور چچا زاد بھائی بھی ہے جس کا نام کراچا ہے اور ایک لڑکی ہے جس کا نام اولون ہے۔ اسی لڑکی اولون نے چنگیز خان سے درخواست کی تھی کہ وہ نظام الدین سے اپنے چچا زاد بھائی اربوش کا انتقام ضرور لے گی اور اس بات سے چنگیز خان نے بھی اتفاق کیا تھا، لہٰذا چنگیز خان نے اس لڑکی کو ایک لشکر مہیا کیا تاکہ وہ نظام الدین سے بدلہ لے سکے۔ وہ لشکر تلوار چلانے میں بے مثال مہارت رکھنے والے منگول جنگجوؤں پر مشتمل ہے۔ اس لشکر میں اولون نامی لڑکی کے ساتھ چنگیز خان کا ایک بہترین سالار کراچا بھی شامل ہے اور یہ کراچا بھی اولون کا چچا زاد بھائی ہے۔ یہی اولون اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے صرف 5 میل شمال کی جانب موجود ہے۔ شاید کسی جاسوس نے اسے نشاندہی کر دی ہے کہ نظام الدین شہر کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ اسی لڑکی کے خطرے اور منگولوں کی سازش کی وجہ سے سلطان نے اپنے لشکر اور آپ کی طرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ تمام لشکری اور ساتھی سالار آپ کو نظام الدین کی بجائے کوشان خان کے نام سے پکارا کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ ہرکارہ لمحہ بھر کو رکا اور دوبارہ نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، امیر نظام الدین، اگر آپ اس مہم کو سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں ابھی آپ کی رہنمائی کر کے اولون کے لشکر کے ٹھکانے تک لے جا سکتا ہوں۔ ہرکارے کے ان الفاظ پر نظام الدین کے چہرے پر خوشی کے اثرات ابھرے، پھر وہ پرعزم لہجے میں کہنے لگا، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے ساتھ اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب چلو بتاؤ کس طرف کا رخ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری سے سلطان کے ہرکارے کی رہنمائی میں شمال کا رخ کیا۔ دوسری طرف منگولوں کا وہ لشکر تھا جس کی کمانداری خوبصورت اولون
اولون اور اس کا چچازاد بھائی کراچا کر رہے تھے۔ یہ وہی کراچا تھا جسے ایک بار نظام الدین چنگیز خان کے سامنے تیغزنی کے مقابلے میں نیچا دکھا چکا تھا اور شکست دے چکا تھا۔ کراچا اور اولون چونکہ خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ نظام الدین کی تلاش میں سرگرداں تھے، چنانچہ جو ہی نظام الدین اور آردی زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچے تو کراچا اور اولون فوراً اپنے لشکر کو حرکت میں لائے اور نظام الدین کے لشکر پر یکبستہ ٹھٹرتی ہواؤں میں گرم کھولتے دوزخ کی طرح اور خوفناک سمندری طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ نظام الدین اور آردی زوزنی نے پہلے رگوں میں امرت بھرتی صداؤں، احساس کے شعور، ذہن و دل کی تمازت، افکار و عمل کی بصیرت میں محبت کی بارش اور گنگناتی آبشاروں کی طرح تکبیریں بلند کی، اور اس کے بعد وہ کراچا اور اولون کے لشکر پر شعلہ بدن داستانوں میں موت کی آہٹیں کھڑی کرتے آگ اور خون کے ہولناک کھیل اور شوریدہ ریاضت کی طرح شمشیر زن ہوتے ہوئے حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس طرح اس ویرانے کے اندر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کے خوفناک اور ہولناک منظر میں اندھی داستانیں، فضا کی گنی تاریکیاں، برسوں کی تشنگی، عذابوں کے خونی لمحے اور موت کی تلخ کہانیاں پوری ہبت کے ساتھ رقص کنا ہو گئی تھیں۔ منگولوں نے اولون کی سربراہی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور بہت جدوجہد کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے لشکر کو زیر کر لیں۔ انہیں یقین تھا کہ جو لشکر ان کے سامنے آیا ہے اس لشکر کی کمانداری یقیناً نظام الدین ہی کر رہا ہے، اس لیے کہ مخبروں نے بتا دیا تھا کہ نظام الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ یہی آس پاس ہے۔ کراچا اور اولون نے ہر حربہ آزمایا کہ نظام الدین کو کسی نہ کسی طرح چاروں طرف سے گھیر کر یا اپنے سامنے بے بس کر کے اس کے لشکر کا صفایا کر دیا جائے اور اسے ہر قیمت پر گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ نظام الدین اور آردی زوزنی میدان جنگ میں بلا خوف و خطر موت کا کھیل کھیل رہے تھے، اور جو منگول لشکری بھی ان کی تلواروں کی زد میں آتا فوراً اجل کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک اس ویرانے کے اندر ہتھیار زولانیوں کی طرح بچتے رہے، جنگجو اپنے ہی لہو میں نہاتے رہے اور آنکھوں کے پیمانے و چہروں کی شکنیں خون سے لالازار ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اولون اور کراچا دونوں نے اندازہ لگا لیا کہ اب ان کی عبرتناک شکست بالکل یقینی ہو چکی ہے، لہٰذا وہ شکست اٹھا کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اولون کی بدقسمتی کہ وہ اپنے بہت سے منگول لشکریوں کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی، جبکہ بچے کچے لشکر کو ساتھ لے کر کراچا وہاں سے کسی نہ کسی طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ہونے والے منگولوں کو نظام الدین کے لشکریوں نے فوراً نہتہ کر دیا تھا اور ان سے ان کے تمام ہتھیار چھین لیے تھے۔ اولون چونکہ مکمل جنگی لباس اور زربختر میں ملبوس تھی اور اس نے اپنے خوف سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا سپاہی اسے پہچان نہ سکے کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ جب اس سے ہتھیار لے لیے گئے تو اس موقع پر اولون نے ہتھیار قبضے میں لینے والے مسلمان لشکری کو مخاطب کر کے نہایت کھردرے اور مغرورانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے اس لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا ہے؟ یہ تکبر برے الفاظ سن کر مسلمان لشکری کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا۔ کچھ دیر تک کھا جانے والی نگاہوں سے اس نے اولون کی طرح گور کر دیکھا اور پھر برہم ہو کر کہنے لگا، تم ایک اسیر منگول لشکری ہو اور تمہاری آواز بھی نسوانی ہے۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے اتنی بے باکی سے یہ پوچھ لیا کہ اس لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا ہے؟ وہ ہمارے معزز امیر ہیں۔ تم ہو کون جو ہم سے ایسا سوال کر رہے ہو یا کر رہی ہو؟ کیونکہ تمہاری آواز تو کسی عورت کی سی ہے۔ ذرا اپنے سر سے یہ خود اتارو تاکہ میں دیکھوں کہ تم آخر ہو کون۔ اولون نے جب اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے خود کا نقاب ہٹایا تو وہ لشکری تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی ننگی تلوار دیکھ کر اولون ایک لمحے کے لیے سخت پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے سر سے لوہے کا خود مکمل طور پر اتار دیا۔ خود اترتے ہی اس کے بال بکھر کر شانوں پر آ گرے اور اس کا انتہائی حسین اور خوبصورت چہرہ سامنے آیا، جسے دیکھ کر مسلمان لشکری حیرت سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، مجھے پہلے ہی گمان تھا کہ تم کوئی لڑکی ہو، میں تمہاری آواز سے ہی پہچان چکا تھا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس موقع پر اولون نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور پھر اپنے لہجے میں سکت پیدا کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارے لشکر کے سالار امیر نظام الدین ہے تو مجھے فوراً ان کے سامنے پیش کرو۔ اس پر اس نے دوسرے سپاہی کو اولون کے پاس نگہبانی کے لیے کھڑا کیا اور خود دوڑتا ہوا اس طرف گیا جہاں نظام الدین اور آردی زوزنی کھڑے تھے۔ وہاں پہنچ کر اس نے نظام الدین کو ادب سے مخاطب کیا اور عرض کی، امیر محترم، منگولوں کے گرفتار ہونے
والے اسیروں میں ایک حسین لڑکی بھی شامل ہے۔ وہ آپ کے متعلق دریافت کر رہی تھی کہ کیا مسلمانوں کے اس لشکر کی کمانداری امیر نظام الدین کر رہے ہیں۔ اس وقت نظام الدین اور آرد زوزنی اپنے چہروں سے لوہے کے خود ہٹائے ہوئے تھے۔ نظام الدین نے اس لشکری کی طرح دیکھا اور پرسکون انداز میں ہدایت دی، اس لڑکی کو باعزت طریقے سے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ لشکری حکم ملتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی نظام الدین نے آرد زوزنی کی طرف ایک مخصوص اشارہ کیا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے حکمت عملی کے تحت دوبارہ اپنے چہروں پر خود کے نقاب گرا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لشکری اولون کو اپنے ساتھ لایا اور نظام الدین اور آرد زوزنی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ نظام الدین نے کچھ دیر تک خاموشی سے اولون کا باریک بینی سے جائزہ لیا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے باوقار لہجے میں پوچھا، کیا تمہارا نام اولون ہے اور کیا تم چنگیز خان کے داماد تفجار کی چچزاد بہن ہو؟ تم نے میرے متعلق میرے اس لشکری سے پوچھا تھا، کہو کیا تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟ ویسے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں چنگیز خان نے ہمارے سالار نظام الدین کا سر کاٹنے کے لیے روانہ کیا ہے۔ تمہارے ساتھ منگولوں کے اس لشکر کی کمانداری کراچا بھی کر رہا تھا اور میرے خیال میں وہ شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ چکا ہے، جبکہ تم ہمارے سالار نظام الدین سے اپنے مارے جانے والے چچزاد بھائی اور سالار اربوش کا انتقام لینا چاہتی ہو۔ لیکن دیکھو کبھی کبھی ایسے انتقام انسان کے لیے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ تم ایک لڑکی ہو، واپس اپنے لشکر میں جاؤ اور کسی سے شادی کر کے سکون سے زندگی بسر کرو۔ تم آخر لشکر لے کر جگہ جگہ بستی بستی اور کریا کریا کیوں سرگرداں ہوتی پھرتی ہو؟ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب اولون کچھ دیر تک خاموشی سے سوچتی رہی اور گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ نظام الدین نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پھر مخاطب کیا، اب تم کن سوچوں میں ڈوب گئی ہو؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ اس انتقام کو بھول جاؤ۔ اگر میری بات نہیں مانو گی تو یاد رکھنا کہ تم خود اسی انتقام کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ آخرکار اولون کی زبان کھلی اور شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کی آواز میں نے پہلے بھی کہیں سن رکھی ہے۔ اس موقع پر نظام الدین نے ہلکا سا کہا لگایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اولون تم نے اس سے پہلے نہ صرف میری آواز سن رکھی ہے بلکہ مجھے اچھی طرح دیکھ بھی رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین نے اپنے چہرے سے لوہے کے خود کا نقاب ہٹا دیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرد زوزنی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اولون چونکہ نظام الدین کو کوشان خان کے نام سے جانتی تھی، لہٰذا اپنے سامنے کوشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک حد تک اطمینان اور سکون کے اثرات نمودار ہوئے۔ پھر وہ نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کوشان خان میں چنگیز خان سے دو کاموں کا عہد کر کے نکلی تھی، ایک تمہارے سالار نظام الدین سے اپنے چچزاد بھائی اربوش کا انتقام اور دوسرا چنگیز خان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کوشان خان کو ہر قیمت پر ڈھونڈ کر اس کے پاس ضرور لاؤں گی، اس لیے کہ تم نے خود وعدہ کیا تھا کہ تم سمرقند جاؤ گے اور پھر وہاں سے چنگیز خان کے لشکر میں باقاعدہ شامل ہو جاؤ گے، لیکن تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس بنا پر چنگیز خان بڑی بے چینی سے تمہارا منتظر ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ تم جیسا لاجواب تیغزن اور عظیم سالار دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب خاموش ہوئی، کچھ لمحوں تک غور سے نظام الدین اس کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، اولون اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم جو لشکر لے کر آئی تھی اس لشکر کو ساتھ ملا کر میرے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف ہی جنگ کرو تو کیا تم ایسا کرنے پر تیار ہو جاؤ گی؟ جواب میں اولون نے ایک طرح کے شدید انکار سے پہلے نفی میں گردن ہلائی اور پھر بولی، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایک ہلکا سا تبسم اس موقع پر نظام الدین کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم ہمارے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے کو انوکھا سمجھتی ہو اور اپنے مقصد کے خلاف توقع خیال کرتی ہو تو پھر تم ہم سے کس طرح یہ امید رکھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ چنگیز خان کے پاس چلا جاؤں گا؟ میں نے اس سے یہ وعدہ تو ہرگز نہیں کیا تھا کہ جب تم مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آؤ گے اور ان پر لشکر کشی کرو گے تو میں تمہارے لشکر میں جا شامل ہوں گا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ جب وہ کسی اور قوم کے خلاف مہم میں نکلے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف نبر آزما ہوتا ہے تو میں جہاں تک ہو سکا اس کے لشکریوں کا خاتمہ کروں گا اور انہیں کاٹوں گا۔ اولون ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چنگیز خان کو ہم پر حملہ کرنے کی یہ جرأت صرف ہمارے اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ورنہ یہی سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ ہے جس کا صرف نام سنتے ہی منگولوں پر خوف کا لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ بڑے بڑے جابر حکمران ہمارے سلطان
خان کے سامنے سرنگو ہوتے تھے۔ برا ہو بغداد کے ہاشمی حکمرانوں کا کہ انہوں نے اپنی بدفطرتی اور سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں پر نازل ہونے والا یہ عذاب، یہ تنگی اور سختی بالکل عارضی ثابت ہوگی۔ اولون میری قوم نے اس سے پہلے بھی رزمگاہوں اور میدان جنگ کے ان گنت خونی معرکے دیکھ رکھے ہیں۔ اب جو یہ چنگیز خان طوفان بن کر آیا ہے تو اس کا یہ سیلاب بھی بہتے پانیوں کے عارضی بہاؤ کی طرح گزر جائے گا۔ جس طرح اجنبی دیش کے باشندے اور اپنی بولیاں بولتے پرندے کچھ دیر ٹھہر کر واپس چلے جاتے ہیں، اسی طرح ایک روز چنگیز خان کو بھی ان سرزمینوں سے ناکام نکلنا ہوگا۔ اولون ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا کہ چنگیز خان کی حکمرانی باقی نہیں رہے گی، لیکن مسلمانوں کی سلطنت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور اور شاندار ہو کر ابھرے گی۔ ہم لوگ وہ قوم ہے جو رب کی راہ میں موت سے رفاقت کا عہد نبھانے والے لوگ ہیں۔ ہم صبر کے بادبان پھاڑ کر کامیابی کے ناشنا ساحلوں کی طرف بے قرار آندھیوں کے بگولوں کی طرح عزم و ہمت کے ساتھ بڑھنا جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد چند لمحوں تک نظام الدین خاموش رہا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ درد اور دکھ بھرے انداز میں بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنوں کی غداری اور کچھ اپنے سلطان علاء الدین کے غیر دانشمندانہ اقدامات کی وجہ سے مسلمانوں پر ان دنوں صدیوں کے چھپے رازوں جیسی خاموشی اور سکوت طاری ہے، لیکن یہ زوال پذیر صورتحال زیادہ عرصہ قائم نہیں رہے گی۔ مسلمان ایک روز جلسے خیالات، احساسات اور خواہشوں کی تپش لے کر رات کے الاؤ میں عزم و ہمت کے فولادی پیکر بن کر اٹھیں گے، زندگی کی خوشیوں کو اپنا کر موت کے خوفناک مناظر کھڑے کرتی اپنے دشمنوں کے خلاف نبر آزما ہوں گے۔ اولون میں چاہتا تو جس بے دردی سے چنگیز خان نے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اسی طرح میں بھی ایک ہی وار میں تمہاری گردن کاٹ سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ مسلمان عورت کی عزت اور اس کا احترام دل سے کرتے ہیں، وہ عورت کی آبرو، عزت اور ناموس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز خیال کرتے ہیں۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے نظام الدین نے اپنے ایک سالار کو قریب بلایا اور اسے ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکے کو باعزت طریقے سے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کہیں آرام سے بٹھا کر ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اگر یہ کھانے کے لیے کچھ مانگے تو فوراً اسے کھانا مہیا کرو۔ اس کے بعد نظام الدین نے اولون کی طرف دیکھا اور پروکار لہجے میں بولا، اولون تم اس سالار کے ساتھ جاؤ، میں ذرا تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والے دیگر منگول لشکریوں کا جائزہ لوں گا۔ اولون چپ چاپ وہاں سے ہٹ کر اس لشکری کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سالار تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور بڑی رازداری سے نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، منگولوں کے ان اسیر لشکریوں میں ایک خاص جنگجو ہے، اپنی قد و قامت، جسمانی ساخت اور چہرے کی وجہ سے وہ کوئی عام سا لشکری بالکل نہیں لگتا۔ وہ اپنا نام برغا خان بتاتا ہے اور آپ سے رازداری میں ملاقات کرنے کا شدید خواہش مند ہے۔ برغا خان کا نام سنتے ہی نظام الدین اچانک چونک اٹھا، اس لیے کہ یہ وہی برغا خان تھا جو منگولوں کے مشہور تائجود قبیلے کا سردار تھا، جسے کسی زمانے میں چنگیز خان نے قید کر رکھا تھا، اور پھر نظام الدین کی سفارش پر ہی اسے اس وقت رہائی نصیب ہوئی تھی جب نظام الدین کوشان خان کے فرضی نام سے چنگیز خان کی سرزمینوں میں گیا تھا۔ نظام الدین نے اس چھوٹے سالار کو فوراً حکم دیتے ہوئے کہا، برغا خان نام کے اس جنگجو کو عزت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ اس پر وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ برغا خان کو ساتھ لے آیا۔ برغا خان جیسے ہی قریب آیا، نظام الدین نے گرم جوشی سے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ اپنے محسن کو دیکھ کر برغا خان دوڑتا ہوا آیا اور نظام الدین کے گلے لگ گیا۔ اس کے بعد وہ آرد زوزنی سے بھی بڑے احترام سے ملا۔ برغا خان کو مخاطب کرتے ہوئے نظام الدین نے دریافت کیا، برغا خان، یہ میرے انتہائی قابل اعتماد ساتھی سالار ہیں، ان کا نام آرد زوزنی ہے، لیکن تم آخر اس اولون کے لشکر میں کیسے شامل ہو گئے؟ جواب میں ایک حسرت اور دکھ بھرے انداز میں برغا خان کہنے لگا، برا ہو اس ستمگر چنگیز خان کا، جس وقت تمہاری بدولت مجھے چنگیز خان کی قید سے رہائی ملی تھی تو بعد میں مجھے خبر ہوئی کہ چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھائی کرنے اور حملہ آور ہونے کا ناپاک ارادہ رکھتا ہے۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اس سلسلے میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ رابطہ قائم کروں گا اور تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حمایت میں کام کروں گا۔ اس بنا پر میں نے حکمت عملی کے تحت چنگیز خان سے کہا تھا کہ اگر وہ مجھے اجازت دے تو میں اپنے قبیلے کے چنیدہ جنگجوؤں کو لا کر اس کے لشکر میں شامل کر دوں تاکہ اس کی عسکری طاقت مزید بڑھ جائے۔ چنگیز خان نے میری اس تجویز کو بے حد پسند کیا، لہٰذا میں اپنے کچھ وفادار لشکریوں کا ساتھ لے کر ظاہری طور پر چنگیز خان کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ میرے بھائی، میں چنگیز خان
خان کے لشکر میں رہتے ہوئے تمہارے لیے مخبری کا کام کرتا رہوں گا۔ ابھی تم میرے ساتھ اسیر ہونے والے منگول لشکریوں کے پاس جانا، ان میں میرے بہت سے وفادار ساتھی بھی شامل ہیں، ان میں سے چند خاص بندوں کے ساتھ میں تمہارا تعارف کرا دوں گا، انہی کے ذریعے ہمارے درمیان آئندہ پیغام رسانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور میں تمہیں منگولوں کی طرف سے اٹھنے والے ہر خطرے سے بروقت آگاہ کرتا رہوں گا۔ برغا خان کے ان پرخلوص الفاظ پر نظام الدین نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ پھر اس نے آرد زوزنی کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا، آرد زوزنی میرے بھائی، میرے ساتھ آؤ، ذرا برغا خان کے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ برغا خان دونوں سالاروں کو اپنے ساتھ لے کر اسیروں کی طرف چلا گیا۔